السلام علیکم دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک جگہ ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام رستم تھا اور بیوی اس کی مر چکی تھی۔ یہ بوڑھا بہت ہی غریب تھا۔ باپ بیٹا دونوں چیچڑوں میں لپٹے رہتے اور اکثر فاقے کیا کرتے۔ ایک دن بوڑھا اپنے 9 عمر بیٹے کے ساتھ سلیم نام کے اپنے ایک امیر ہمسائے کے دروازے پر گیا اور روتے ہوئے اسے بولا، مالک مہربانی کر کے ہماری کچھ مدد کر دیجئے، ہم دونوں آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ امیر سلیم نے بوڑھے کو گھور کر دیکھا اور بولا، میرے گھر میں مفت کی روٹیاں نہیں ہیں، تم پہلے اپنا قرض چکا دو، آج نہیں تو کل مر جاؤ گے، پھر آخر تمہارا قرض کون چکائے گا؟ تمہارے لڑکے کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ قرض کی بات سن کر بوڑھے کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے امیر سے پوچھا، مالک آپ کون سے قرض کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کبھی کچھ دیا ہی کہاں تھا؟ سلیم نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کڑک کر کہا، چپ رہو بے شرم کہیں کے، کیا تم نے مجھے دھوکہ دینے کی سوچی ہے؟ یہ کہہ کر وہ بوڑھے کو چابک سے مارنے لگا۔ بوڑھا بے دم ہو کر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بچہ حیران و پریشان ہو کر باپ سے لپٹ گیا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ بوڑھے کے حواس جب ذرا درست ہوئے تو اس نے گڑ گڑاتے ہوئے امیر آدمی سے کہا، مہربانی کر کے اپنی بات مجھے سمجھائیے تو، اگر میں کچھ بھول بیٹھا ہوں تو یاد دلا دیجئے، میرے اوپر آپ کا کون سا قرض باقی ہے؟ آخر میں نے آپ سے کیا اور کب لیا تھا؟ سلیم نے بچے کو باپ سے الگ کر کے ایک طرف دھکیل دیا اور بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر دانت پیستے ہوئے بولا، چلو سنو بدماش، جب تمہاری بیوی مری تھی تو غسل کے پیسے کس نے دیے تھے؟ میں نے ہی دیے تھے۔ جب تمہاری بیوی کا جنازہ اٹھا تو محلے کے بڑے بوڑھوں کو تم قبرستان کس کی گاڑی پر لے کر گئے تھے؟ میری گاڑی پر کے نہیں؟ تمہاری بیوی کے فاتح پر محلے والوں کی دعوت کس نے کی تھی؟ 100 آدمیوں کو پلاؤ کس نے کھلایا تھا؟ یہ سب تم بھول گئے ہو، اور خود تم نے بھی ڈٹ کر پلاؤ کھایا تھا، بھول گئے؟ سلیم کے سفید جھوٹ پر بوڑھے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے بے ایمان امیر ہمسائے کو خوب گالیاں دیں، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ بیچارہ کرتا بھی کیا، بڑھاپے اور فاقوں سے اس میں تو اپنے جسم کو سنبھالنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اتنے میں محلے کا بنا ہوا مولوی وہاں آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سلیم نے بوڑھے سے کہا، لو، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو حضور گواہی دے سکتے ہیں۔ مولوی نے خوش آمدانہ لہجے میں پوچھا، اجی کیا بات ہے؟ حضور مجھ سے کس بات کی گواہی دلانا چاہتے ہیں؟ حضور، پچھلی عید کے مبارک موقع پر جب میں نے محلے والوں کو پلاؤ کھلایا تھا تو حضور نے ہی تو تلاوت قرآن فرما کر اس کار خیر کا سارا ثواب اپنی زبانی اس بوڑھے کی بیوی کے لیے وقف کیا تھا۔ مولوی نے سلیم کا مطلب سمجھتے ہوئے بڑی مطانمت سے کہا، جی ہاں جناب، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، ہم نے اس کار خیر کا سارا ثواب اس کی بیوی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سنا تم نے؟ اب یقین آیا؟ سلیم نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، پڑوسی ہونے کے ناطے میں نے تم پر ترس کھا کے تمہاری مدد کی، اپنے پیسے خرچ کیے، اور تم بے ایمان میرے احسان سے منکر ہو رہے ہو۔ مولوی نے سلیم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نصیحت کے انداز میں بوڑھے سے کہا، کیسی شرم کی بات ہے، تمہیں اس طرح کی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تم عید والی اس دعوت کے تمام اخراجات اپنے اوپر لے لو۔ بوڑھے نے اپنے بچے کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رو کر کہا، میرے بد نصیب بچے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن اب تیرا کیا ہوگا؟ ہم تو یوں ہی روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستے ہیں، اوپر سے اب ڈھیر سارا قرض ہمارے گلے پڑ گیا۔ مولوی نے بوڑھے کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف، تم روتے کیوں ہو؟ مالک تم سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا قرض ابھی چکا دو، جب پیسے آئے تبھی دے دینا، ابھی تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنا قرضہ تسلیم کر لو، کچھ دنوں میں تمہارا لڑکا بڑا ہو جائے گا، کوئی ہنر بھی سیکھ جائے گا اور پیسے کمانے لگے گا، تبھی قرض چکا دینا۔ بوڑھے کو مجبوراً کہنا پڑا، اچھی بات ہے، لیکن مولوی بولا، نہیں، تمہارے اچھی بات کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، تم مالک سے سن لو کہ تمہارے اوپر کتنی رقم آتی ہے اور اچھی طرح یاد بھی کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ قلم لیا اور امیر سے پوچھا، آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ اس پر آپ کی کل کتنی رقم باقی ہے؟
सलीम ने जवाब दिया, सोने के 15 सिक्के। ये सुनकर बूढ़े के उस्तान खता हो गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी भर 15 क्या, सोने का एक सिक्का भी अपने हाथ से नहीं छुआ था। मौलवी ने कागज पर यह रकम लिखकर उसके नीचे बाप बेटे दोनों के अंगूठे लगवाए और कागज सलीम बाई के हवाले कर दिया। एक दिन 3 सिपाही बूढ़े के घर में घुस आए और कर्ज के एवज में उसके मकान को जब्त कर लिया। उन्होंने बूढ़े और उसके बेटे दोनों को धक्के देकर वहां से निकाल दिया। बूढ़ा ये कहकर एहतजाज करने लगा कि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। तो सिपाहियों ने उसको 2 कागज दिखाए। उनमें से एक वही कागज था जिस पर मौलवी ने इन दोनों के अंगूठे लगवा लिए थे और दूसरा हाकिम शहर का हुक्मनामा था जिसमें लिखा था, अगर बूढ़ा अपनी मर्जी से मकान ना खाली करे या जरा भी चूचरा करे तो उसको पकड़कर जिंदान में डाल दिया जाए। चुनाचा बूढ़ा अपने बेटे समेत अपने घर से महरूम हो गया। वो उस मकान से निकाल दिया गया था जहां वो पैदा हुआ, परवान चढ़ा और बूढ़ा हुआ था। बूढ़ा अपने रोते बिलखते हुए बच्चे को अपनी पीठ पर लादे पहाड़ों की तरफ निकल गया। वो चलते चलते एक पहाड़ तक पहुंचा और अरीचा के दरख्त के एक जंगल में आकर ठहर गया। इसने अपने बच्चे रुस्तम को अपनी पीठ पर से उतारा और खुद एक दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। आंखें बंद किए तलख ख्यालों में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो ये देखकर कांप उठा कि सामने कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी रिछनी और उसका बच्चा दोनों उस पर झपटने के लिए तैयार खड़े थे। अचानक वो दोनों बूढ़े की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा खौफ के मारे पथरा गया। ना कहीं भाग सकता था और ना ही अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता था। रुस्तम तो इन अजीब व गरीब हैबतनाक जानवरों को देखकर जोर से चीख मारकर रो पड़ा। बूढ़ा ये सोचकर कि बच्चे का काम तमाम हो गया, बेहोश हो गया। जब बाद में उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो इसने अपने आप को एक गार के अंदर पाया। उसका बेटा रुस्तम गायब था। इधर उधर देखा तो रुस्तम एक तरफ रिशनी के बच्चे के साथ बेटा शहद खाता नजर आया। बूढ़े ने उसको आवाज दी। बच्चा बाप की आवाज सुनते ही उठकर दौड़ता हुआ आया और उससे बोला, अब्बा आप जाग गए, चलिए शहद खाइए। तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? बूढ़े ने रिशनी के बच्चे की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछा। मैं इनसे क्यों डरूं? ये तो मेरा साथी है। इसकी माँ तो आपको यहाँ उठाकर लाई थी और लिटाकर हमसे कहा था कि शोर मत करो ताकि इसकी नींद खराब ना हो और ये जी भर कर सो ले, और फिर मैं जल्द ही लौट आऊंगी, ये कहकर वो कहीं चली गई थी। बूढ़ा बड़ी हैरत से अपने बेटे का मुंह तकते हुए ये सोच रहा था कि इसकी बात पर कहाँ तक यकीन किया जाए कि इतने में रिचनी वापस आ गई। वो कहीं से कद्दू की बनी हुई एक हांडी में दही और कुछ रोटियां ले आई थी। उसे देखते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और झुककर सलाम किया। रिचनी ने अपनी लाई हुई तमाम चीजें बूढ़े के आगे जमीन पर रख दी और फिर उससे मुखातिब होकर बोली, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं। आप बैठकर ये रोटियां दही के साथ खा लीजिए और फिर हम आराम से बातें करेंगे। रिचनी का ये एहतराम और शफकत भरा बर्ताव देखकर बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, ये सारी चीजें तुम कहाँ से लाई? ज्यादा ताज्जुब करने की बात नहीं है। यहाँ आसपास से बहुत से चरवाहे मेरे दोस्त हैं। ये चीजें मैं उन्हीं के यहाँ से लेकर आई हूँ। उसने बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, बाबा अब आप मुझको अपनी बेटी समझिए। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। चुनाचा वो दोनों रिचनी और उसके बच्चे के साथ बड़े चैन से रहने लगे। बूढ़ा दिन भर आसपास के पहाड़ी जंगलों में लकड़ियां काटता। रिचनी रात को इन लकड़ियों को उठाकर शहर के नजदीक ले जाकर एक जगह रख देती और बूढ़ा उनको वहां से बाजार ले जाकर बेच आता। रुस्तम भी छोटे रीछ के साथ खेलता कूदता बड़ा हो गया। एक दिन आसपास के चरवाहे उसको रीछ के साथ कुश्ती लड़ते हुए देखकर बड़े हैरान हुए और उसकी ताकत और फुर्ती की दाद दी। 4 ही 5 बरसों के अंदर अंदर रुस्तम की पहलवानी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उसकी ताकत की वजह से लोग उसको भालू पहलवान के नाम से याद करते थे। एक बार वो दोनों बाजार से लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहे थे तो बूढ़े ने एक आदमी की तरफ, जो उम्दा कपड़े पहने बड़े रोब के साथ घोड़े पर सवार चाबुक को हिलाता हुआ चला जा रहा था, इशारा करते हुए रुस्तम से बोला, बेटा ये वही सलीम है जिसने हमारा मकान हमसे छीन लिया था। सलीम के पीछे पीछे एक हजूम एक ऊंट पर लदी हुई किसी चीज को बड़ी इश्तियाक से देखता हुआ चला जा रहा था। अचानक रुस्तम को करहाने की एक आवाज सुनाई दी
जो उसे जानी पहचानी सी लगी। रुस्तम ने नजदीक जाकर देखा तो ऊंट पर एक पिंजरे के अंदर उसका दोस्त रीशनी का बच्चा पड़ा करा रहा था। मालूम हुआ कि सलीम भाई ने अपने कुछ लोगों के साथ शिकार खेलते हुए रीशनी के बच्चे को पकड़ लिया था और उसे अब अपने दामाद हाकिम शहर की नज़र करने के लिए जा रहा था। रुस्तम को सख्त गुस्सा आया। इसने फौरन जाकर रस्सियों को तोड़ डाला जिनसे पिंजरा ऊंट पर बंधा हुआ था। इसने अपने दोस्त को पिंजरे से बाहर निकाला और उससे बगलगीर हो गया। सलीम भाई के लोग रुस्तम पर टूट पड़े, लेकिन रुस्तम ने इन सबको उठा उठाकर परे फेंक दिया और इनको दोबारा इसके करीब फटकने की जरूरत ना हुई। रुस्तम सलीम भाई की तरफ मुड़ा ही था कि वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ भाग खड़ा हुआ। रुस्तम अपने बाप और रीछ भाई के साथ अपने डेरे की तरफ रवाना हो गया। जो लोग वहां खड़े खड़े ये मंजर देख रहे थे, उन सब ने रुस्तम की ताकत, शुजात और चाबक दस्ती की दिल खोलकर दाद दी। इस अनोखे वाक़े की खबरें सारे शहर में और आसपास के तमाम इलाकों में फैल गईं। सलीम इतना घबरा गया कि इसने घर से निकलना ही छोड़ दिया। शहर के हाकिम ने आग बगोला होकर हुक्म जारी किया कि जो पहलवान शिकारियों पर हमला करके उनसे रीछ को छीन कर ले गया है, उसको पकड़ कर लाया जाए। लेकिन किसी को इसके हुक्म की तामील करने की कोई ख्वाहिश न थी। रुस्तम को पकड़ने के लिए किसी को ज़बरदस्ती भेजा जाता तो वो यूं ही घूम फिर कर वापस चला आता और कह देता, मैंने बहुत तलाश किया मगर वो कहीं ना मिला। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में रुस्तम के नए कारनामों की खबरें फैलती गईं। शहर के मुफलिस, फाकाकश और मजलूम लोग रोटी और आफियत की तलाश में रुस्तम के पास आए और यहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना पेट पालने लगे। एक दिन सलीम को मालूम हो गया कि रुस्तम उसी बूढ़े का बेटा है जिसने उसके मकान से निकलवाया था। वो अमीरों के यहाँ से भागने वाले गरीब लोगों को पनाह देकर उनकी मदद करता था। जब उसे ये मालूम हुआ तो सलीम का खून खोल उठा। इसने फौरन ही हाकिम शहर के पास जाकर उसको सारा हाल सुना दिया। हाकिम मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और 100 बेहतरीन घुड़सवारों के दस्ते को लेकर रुस्तम की तलाश में पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। इसने अपने सिपाहियों में ऐलान कर दिया, जो कोई रुस्तम को जिंदा पकड़ लेगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी करके उसको 100 घुड़सवारों का सरदार कर दूंगा। रुस्तम का बाप दूसरे लकड़हारों के साथ लकड़ियां बेचने शहर गया हुआ था। रुस्तम रीशनी के बच्चे के साथ एक टीले पर पड़ा सो रहा था। इतने में रीशनी अचानक भागती हुई आई और रुस्तम को उठाकर एक तरफ को ले चली। रुस्तम की नींद खुल गई और ये देखकर कि रीशनी उसको उठाए ले जा रही है तो उसने पूछा, क्या बात है? रीशनी उसको जमीन पर रखते हुए बोली, दुश्मन तुम पर हमला करने वाले हैं। सिपाहियों का एक दस्ता इस तरफ आ रहा है, तुमको छुप जाना चाहिए। हम आखिर कब तक इसी तरह छुपते फिरेंगे? क्यों ना हम बाहर जाकर दुश्मनों का खुल्लम खुला सामना करें। वो बहुत सारे हैं और सब घोड़ों पर सवार हैं और हमारे तमाम साथी शहर गए हुए हैं। रीशनी ने रुस्तम को समझाया। इतने में छोटा रिच भी दौड़ता हुआ वहां आ गया और आकर बड़ी मोहब्बत के साथ रुस्तम से लिपट गया। रीशनी रुस्तम को छुप जाने के लिए आमादा करने की कोशिश करती रही, लेकिन रुस्तम किसी तरह इस पर राजी ना हुआ और बोला, तब तो बेहतर यही है कि हम खुद ही दुश्मनों पर धावा बोल दें। छोटे रीछ ने भी उसकी तायद की। इसने बड़े जंगजुआना अंदाज में अपना सर ऊंचा उठाकर कहा, हाँ और क्या, हमें इन सिपाहियों का क्या डर, हम इनके छक्के छुड़ा देंगे, इनको कुचल कर रख देंगे। इतने में सिपाही दिखाई दिए। वो अपने घोड़ों को एड़ लगाते और तलवारें लहराते हुए पहाड़ के ऊपर चले आ रहे थे। उनको शायद मालूम हो गया था कि रुस्तम कहाँ छुपा हुआ है। वो इतने नजदीक आ गए कि हाकिम की चिल्ला चिल्लाकर अपने सिपाहियों को हुक्म देने की आवाजें और घोड़ों की आवाजें रुस्तम और उसके दोस्तों को साफ सुनाई देने लगीं। थोड़ी देर में सिपाही अपने घोड़ों से उतरे और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब ज्यादा देर खामोश नहीं बैठा जा सकता था। चुनाचा रुस्तम और उसके दोस्तों ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और पत्थरों को उठा उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। कितने ही सिपाही हलाक और कितने ही जख्मी हो गए। फिर भी कुछ सिपाही ऊपर चढ़ आए। वो पहाड़ से नीचे लुढ़कते चले जाते। कितनों के सर फट गए और कितनों की पसलियां टूट गईं। सिपाहियों की तादाद काफी कम हो गई। फिर भी दुश्मन ने हार न मानी। बचे कुचे सिपाही एक बार फिर ऊपर रेंगने लगे। रुस्तम और उसके दोस्तों ने जितने बड़े बड़े पत्थर जमा कर रखे थे वो भी सब खत्म हो गए।
یہی نہیں، اچانک یہ بھی پتا چلا کہ ریچنی کہیں غائب ہو گئی ہے، اور جو دشمن اوپر چڑھتے چلے آ رہے تھے بالکل نزدیک آ گئے۔ اتنے میں اچانک ریچنی اریچا کے درخت کے ایک پورے تنے کو اٹھائے ہوئے آ گئی اور اس کو زور زور سے ادھر ادھر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ دشمن کے سپاہی اس کی زد میں آ کر ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ جو زندہ رہ گئے تھے وہ حاکم سمیت بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادروں نے اطمینان کی سانس لی اور ایک بار پھر چین سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حاکم کی شکست کھا کر شرمناک طور پر بھاگ کھڑے ہونے کی خبریں اسی دن سارے شہر میں پھیل گئیں۔ حاکم کا سر نیچا ہو گیا اور اس نے شرم کے مارے اپنے محل سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اس نے سارے شہر میں اعلان کرا دیا، جو کوئی رستم پہلوان کو پکڑ کر لائے گا اس کے وزن کے برابر سونے میں انعام دیا جائے گا۔ جس نام نہاد مولوی نے محلے کے سب سے بڑے رئیس کے ساتھ مل کر رستم اور اس کے باپ کو بے گھر کرا دیا تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو اسی کی طرح لالچی اور بے ایمان تھی۔ نہ منہ میں دانت تھے نہ سر پر بال، آنکھ بھی ایک ہی تھی۔ حاکم کا اعلان سن کر اس کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ وہ فوراً محل میں حاضر ہوئی، حاکم کو جھک کر سلام کیا اور بولی، حضور اگر اجازت ہو تو اس گداگر کو میں پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کروں؟ حاکم بولا، ہاں ہاں ضرور حاضر کرو، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد بڑھیا بولی، لیکن حضور شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ 15 عدد ایسے مردوں کو میرے ساتھ کر دیں جن پر آپ کو پورا اعتماد ہو اور جن کے سر پر بال ہوں اور نہ منہ پر داڑھی مونچھوں کا نام و نشان، اور دوسرا یہ کہ جب یہ کام بخیر و خوبی انجام پا جائے تو آپ حکومت کے ہر معاملے میں ہر بات میں مجھ سے مشورہ کیا کریں گے۔ حاکم نے بڑھیا کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ دوسرے ہی دن بڑھیا 15 گنجے مردوں کو جو عورتوں اور لڑکیوں کے لباس پہنے ہوئے تھے ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گئی۔ جاتے ہوئے راستے میں بڑھیا کے کہنے پر ان نکلی عورتوں اور لڑکیوں نے آپس میں خوب ہاتھا پائی کی اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کر نوچ کھروچ کر لہو لہان کر دیا۔ اس قابل رحم حالت میں وہ لوگ چیختے چلاتے فریاد کرتے ہوئے اس پہاڑی جنگل میں پہنچے جہاں رستم اور اس کے ساتھیوں کا ڈیرا تھا۔ ان کی فریاد سن کر رستم اور دوسرے لکڑہار ان کے پاس دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم لوگوں پر کون سی مصیبت آن پڑی؟ بڑھیا نے جیسے کہ وہ انتہائی غم و اندو کی ماری ہوئی ہے اپنے گلے کی پوری طاقت سے فریاد کرتے اور اپنا سینہ پیٹتے اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہائے مر گئے ہم تو، یہ ظالم ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کاش رستم جان کہیں ہم کو مل جاتا، وہ تو ضرور ہماری فریاد سن لیتا، ہمارے اوپر رحم کرتا اور ہم کو موت کے منہ سے بچا لیتا۔ کاش ہم ایک بار اس کو دیکھ لیتے، ہمارا جی ہلکا ہو جاتا۔ ماں جی آپ روئیں نہ، میں ہی رستم ہوں۔ رستم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ 15 کی 15 نکلی عورتیں رستم کے قدموں میں گر پڑیں اور زور زور سے رونے لگیں، اور ان کی سردار بڑھیا نے بیان کرتے ہوئے رستم سے کہا، رستم جان ہمارے نور چشم ہم کو بچاؤ، ظالم سے بچاؤ ہم کو، وہ جو تمہارے ہاتھوں سزا پا کر گیا ہے اب تل ملا کر اس کا بدلہ وہ ہم لوگوں سے لے رہا ہے۔ خدا کا قہر نازل ہو اس ملعون حاکم پر، اس نے مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں ہم سب کو ایک جگہ جمع کرایا، پھر ہمارے مردوں کو خوب پٹوا کر زندان میں ڈلوا دیا، بچوں کو پنجروں میں بند کروا کے لٹکوا دیا، ہم عورتوں کو شہر سے نکال دیا اور ہمارے گھروں میں آگ لگوا دی۔ اب ہم بیچاریاں کیا کریں، کس سے جا کر مدد مانگیں؟ عزیز ماؤں، پیاری بہنوں، تم سب ہمارے ساتھ یہیں رہو، ہم تمہارے عزیزوں کو بھی نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ رستم نے ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ان سب نام نہاد غمزدہ عورتوں کو تسلی دے کر کھانا کھلایا گیا، پھر ان کے رہنے کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ سب لکڑہاروں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے چین سے رہنے لگیں۔ ایک مرتبہ ریشنی اور اس کا بیٹا دونوں کہیں گئے ہوئے تھے اور رستم اپنے خیالوں میں غرق اکیلا بیٹھا تھا۔ اتنے میں صدیق موچی جو رستم ہی کے محلے کا رہنے والا اور اس کا پڑوسی تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تم کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے ہو، کہو تو میں تمہیں ایک قصہ سناؤں؟ ہاں سناؤ، میں بڑے شوق سے سنوں گا۔ صدیق موچی قصہ سنانے لگا۔ کسی زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک موچی رہتا تھا، وہ پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر کے گزارا کرتا تھا۔
اس کی ایک بیٹی تھی جو اس کی غریبانہ، بے لطف اور بے مزہ زندگی کا واحد سہارا تھی۔ لڑکی بڑی ہوشیار اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ موچی تھا تو بہت ہی غریب، لیکن پھر بھی اس کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کے ہاں سے رشتے کے پیغام آتے۔ موچی ان سب کو صاف جواب دے دیتا، کیونکہ وہ بھانپ گیا تھا کہ اس کی بیٹی پڑوس کے ایک عقل مند اور خوبرو نوجوان سے محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ نوجوان اور اس کا باپ دونوں شہر کے ظالموں کے جبر و ظلم کا شکار ہو کر شہر سے نکال دیے گئے تھے اور کہیں پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے کئی سال گزر گئے۔ وہ نوجوان ایک پہلوان بن گیا۔ وہ بڑا نیک دل تھا اور ظلم و ستم کا شکار ہونے والوں اور غریبوں سے بڑی ہمدردی سے پیش آتا اور ان کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آس پاس کے پہاڑی باشندے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ ایسا پہلوان اور جیالا تھا کہ دشمن کو اس کے قریب آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ موچی اور اس کی بیٹی اس شریف اور بہادر نوجوان کے کارنامے اور اس کی تعریفیں سن کر پھولے نہ سماتے تھے اور ہر وقت اسی انتظار میں رہتے تھے کہ شاید وہ ہم سے ملنے آ جائے۔ لیکن سال گزرتے گئے، اسے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ ایمانداری کا کام نہیں کیا نوجوان نے، رستم نے بڑے خلوص کے ساتھ کہا۔ صدیق موچی نے قصہ جاری رکھا۔ موچی کی حسین بیٹی کی تعریف حاکم شہر نے بھی سن لی۔ اس کی 4 بیویاں پہلے تھیں۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی 5ویں بیوی بنانے کا ارادہ کر لیا اور رشتے کا پیغام بھیجا، لیکن لڑکی کے باپ نے صاف جواب دے دیا۔ تب حاکم کے حکم پر اس کے آدمی موچی کے گھر آ دھمکے۔ انہوں نے موچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا، اس کے گھر میں آگ لگا دی اور اس کی بیٹی کو زبردستی محل اٹھا کر لے گئے۔ موچی کو ماہی گیروں نے بچا لیا۔ اس کی بیٹی اذیتیں سہتی ہوئی اپنے دل کے مالک نوجوان کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی بیٹی اذیتیں سہتی ہوئی اپنے دل کے مالک نوجوان کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دنوں بعد ماہی گیروں نے موچی کا سارا حال بہادر نوجوان کو سنانے کے لیے پہاڑوں کی راہ لی۔ موچی کا قصہ یہیں تک پہنچا تھا کہ اچانک ان نام نہاد مظلوم عورتوں میں سے ایک نے ہانپتی ہوئی آواز میں آ کر رستم سے کہا، رستم جان، آپ کی ماں جی مر رہی ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی رستم اٹھ کر کھڑا ہوا اور دوڑا دوڑا بڑھیا کے پاس گیا۔ وہ اس طرح سانسیں لے رہی تھی جیسے جان اس کی حلق میں اٹکی ہو۔ رستم بڑھیا کے اوپر جھکا اور اس کے ساتھ والی عورت نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، لیجیے ماں جی، آپ کے پہلوان بیٹے آ گئے۔ جان بلب بڑھیا نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رستم کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ آؤ بیٹا، آخری دفعہ تمہیں گلے لگا کر چوم لوں۔ رستم اس کے اور قریب آیا تو اس نے چپکے سے اس کے کوئی بوٹی سنگھا دی اور پہلوان بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کا گرنا تھا کہ بڑھیا جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے آدمیوں سے بولی، سب آؤ، جلدی کرو، کام میں جٹ جاؤ۔ ان سب نے فوراً ہی رستم کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح باندھ دیے، پھر اس کو ایک چارپائی پر ڈالا جسے انہوں نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، اور اٹھا کر شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر پہنچ کر جب رستم کو شاندار حویلی کے اندر لے گئے اور دروازے کے قریب زمین پر ڈال دیا۔ حویلی کے اندر محل کے بنے ہوئے قیمتی گدوں پر کچھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک کے سامنے قیمتی انعامات رکھے ہوئے تھے۔ رستم کو اندر لا کر زمین پر ڈالا گیا تو اس کو دیکھتے ہی حاکم شہر اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، حضرات، آپ لوگ ابھی تو ہماری یہ حقیر سی نذرانہ قبول کیجئے، باقی ہمارے اوپر قرض رہے گا۔ پھر سلیم بھائی اٹھا اور اپنی تون پھیلائے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اعلان کیا، کل ہم عوام الناس کو میدان میں جمع کریں گے اور سب کے سامنے اس بدماش کو پھانسی پر چڑھا دیں گے، اور وہیں آپ سب کو انعام و کرام دیا جائے گا۔ اسی وقت بڑھیا نے سلیم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، امیر زادے، آپ کا کہنا غلط ہے۔ ایک تو اس گداگر کو لے جا کر عوام الناس کو دکھانا بہت ہی خطرناک ہے، اور دوسرے اس کو کل تک زندہ رکھنا بھی جان جوکھوں کا کام ہے۔ ہوش میں آنے کی دیر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندھن سے آزاد کرا لے گا، اس لیے فوراً اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ حاکم نے اس کو جواب دیا، بڑی بھی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کیا جائے گا۔ تو پھر لو سنو، بڑھیا بولی،
शैतान तिपा के पहाड़ में एक बहुत बड़ा सा सुराख है, जो उसमें जाए लौट ना पाए। उस काले गड़े की तह में दियोर हंसते रहते हैं, आखिर उनको भी तो ग़िज़ा की ज़रूरत है। इस बात पर तमाम लोग हंस पड़े और उनमें से एक ने बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, चालाकी में कोई इंसान क्या, शैतान भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। चुनाचा रुस्तम को ले जाकर उसी खड्ड में डाल दिया गया। रुस्तम जब अपने पहाड़ी डेरे पर रहता था तो रोज सुबह बांसुरी पर चरवाहों की एक दिलपसंद धुन बजाया करता था। उस धुन को सुनते ही रुस्तम के लकड़हारे साथी अपने बिस्तरों से उठ जाते थे। ये धुन उनके लिए सुबह होने की इलामत थी, लेकिन आज बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लोग जाग तो गए, लेकिन ये सोचकर कि शायद अभी सुबह ना हुई हो, अपने बिस्तरों में पड़े रहे। जब पड़े पड़े बेजार हो गए तो उठ उठकर अपने झोंपड़ों से बाहर आ गए। रुस्तम का बाप बांसुरी की आवाज़ ना सुनकर फिक्रमंद हो गया और झोंपड़े से निकलकर मिट्टी के इस चबूतरे की तरफ चल पड़ा जहां रात को रुस्तम सोया करता था। वहां आकर देखा चबूतरे पर रुस्तम की सिर्फ टोपी पड़ी हुई थी और वो खुद वहां से गायब था। बूढ़ा यह देखकर घबरा गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए ऊंची आवाज में रुस्तम रुस्तम पुकारने लगा। ये पुकार सुनकर चारों तरफ से लकड़हारे जमा हो गए। सबको ताज्जुब था कि रुस्तम अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे इधर उधर तलाश करना चाहिए। लोगों में से किसी ने मशवरा दिया। रुस्तम का बाप फिक्र में डूबा खड़ा था। उसे जाने क्या ख्याल आया कि अचानक इन औरतों की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में लौटा तो एक छोटी सी नाशदानी उसके हाथ में थी, जो कद्दू की बनी हुई थी और जिस पर कोई लफ्ज़ खुदा हुआ था, जो शायद इस नाशदानी के मालिक का नाम था। बूढ़ा कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा और फिर लोगों को दिखाते हुए बोला, भाइयों, रुस्तम जान जरूर धोखेबाजों के जाल में फंस गया है और ऐसा लगता है जो औरतें मुसीबत की मारी दिखाई देती थी और जो सीना गोभी करती हुई चीख चीख कर रो रही थीं, वो औरतें नहीं थीं, वो सब के सब मर्द थे। इसका सबूत ये नाशदानी है जो सलीम बाई के भतीजे बोरी की है। एक आदमी ने नाशदानी पर खुदे हुए लफ्ज़ को किसी तरह से पढ़ लिया और बूढ़े की बात की तस्दीक कर दी। अब जरा उस खड्ड का हाल सुनिए। वो खड्ड में एक दिन और एक रात बेहोश पड़ा रहा। होश में आया तो उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वो जाने कहाँ पड़ा है। उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे और चारों तरफ घुप अंधेरा था। वो अपने आप को रस्सियों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। खूब जोर लगाया, लेकिन कामयाबी ना हुई, मगर इसने फिर भी हिम्मत न हारी। थोड़ी देर आराम करके दोबारा जोर लगाया और आखिरकार सीने पर से रस्सी टूट गई। कुछ देर तक यूं ही कोशिश करके इसने खुद को बिल्कुल आज़ाद कर लिया। एक तरफ से इसके करहाने की आवाज़ आ रही थी। रुस्तम उठकर उसी तरफ चल पड़ा। वो देर तक चलता रहा। आखिरकार सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। थोड़ा सा और चलने पर किसी गार का मुंह दिखाई दिया, जो एक बड़ी सी सिल से बंद कर दिया गया था। करहाने की आवाज़ उसी गार के अंदर से आ रही थी। रुस्तम ने अपने कंधे से सिल को एक तरफ सरका दिया और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही इसने देखा जमीन पर चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो जरा जुर्रत करके आगे चला तो दीवारों पर जा बजा तस्वीरें नजर आईं। इन तस्वीरों में कुछ मर्द थे जिनके पास जादूगर पहरा दे रहे थे। कुछ औरतें थीं जो जंजीरों में जकड़ी हुई लटक रही थीं। गार के उस सिरे पर एक छोटा सा महल बना हुआ था। उसके आगे पत्थर की बनी हुई एक ऊंची सी चीज थी जो तख्ते शाही से मिलती जुलती थी। चारों तरफ चिराग आखिरी सांसें ले रहे थे। पत्थर के चबूतरे पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें बिछी हुई थीं, जो अपना पूरा काम करके घुल चुकी थीं। महल के सामने एक तरफ अंधेरी कोठड़ी सी नजर आई। रुस्तम ने नजदीक जाकर इसके अंदर झांका तो वहां का मंजर देखकर इस जैसे जयाले आदमी के भिरूंगटे खड़े हो गए। वहां मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था और इस पानी में तकरीबन 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। इसके हाथ दोनों तरफ को तने हुए थे। लड़की के सर की 40 चोटियां दीवार में गिड़ी हुई कीलों से बंधी हुई थीं। वो इतनी बेदम हो चुकी थी और ऐसी हल्की हल्की सांसें ले रही थी कि लगता था बस कुछ ही पल में दम तोड़ देगी। रुस्तम ने इतनी हसीन लड़की कभी ना देखी थी। उसे ऐसा लगा जैसे इसके चेहरे पर से नूर बरस रहा हो, जिससे चारों तरफ का अंधेरा छट रहा हो।
लड़की की हालत देखकर ये सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो कौन है और किस तरह इस नाकाबिले बर्दाश्त अजाब में मुब्तला हुई थी। रुस्तम ने फौरन जाकर लड़की की कीलों से बंधी हुई चोटियों को खोल दिया, हाथ वाली रस्सियां भी खोल दी, उसे उठाकर पानी से बाहर निकाला और आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। फिर इसने पांव से जोर की एक ठोकर मारकर पानी वाले बर्तन को उल्टा दिया। उसी वक्त अचानक गार में दो आदमी जाने कहां से नमूदार हुए। उनमें से एक तो पिस्ता कद था, पीठ उभरी हुई थी, टांगे टेढ़ी और बदन बालों से ढका हुआ था। दूसरा था कोई 70 साल का एक बूढ़ा, जिसके मुंह पर दाढ़ी मूछों के नाम पर सिर्फ बाल बाकी रह गए थे। नाक इतनी लंबी थी कि उसके हाथ में पकड़े हुए डंडे से भी आगे निकल रही थी। पहला आदमी इस जेरे जमीन सल्तनत का सबसे बड़ा डाकू था और दूसरा मौलवी के भेस में इस डाकू का एक और शरीककार। वो मुल्क में इधर उधर घूम फिर कर शिकार तलाश किया करता था और कोई शिकार नजर आते ही उसकी खबर डाकुओं को दे देता था। उस लड़की को भी डाकू उसी मौलवी की मदद से उठाकर लाया था। वो लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें सहकर भी वो टस से मस न हुई तो डाकू उसकी जान लेने पर तुल गया। अब मौलवी डाकू के साथ इस गरज से यहाँ आया था कि वो लड़की को राजी करके एक बार फिर कोशिश की जाए। अचानक रुस्तम पर निगाह पड़ी तो डाकू और मौलवी दोनों ने कदरे ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डाकू ने एक जोरदार कहका मार कर कहा, अरे ये कौन है जिसने मेरे कहर की परवाह ना करके इसकी हिमायत करने की ठानी है। रुस्तम बेखौफ खड़ा डाकू की तरफ देख रहा था। अरे वो बच्चे, कौन है तू? डाकू ने बड़े रौब से पूछा। मरने से पहले अपना नाम तो बता दे। ये कहकर डाकू रुस्तम की तरफ बढ़ा, जैसे किसी छोटे से नासमझ बच्चे के साथ खेलना चाहता हो। उसने रुस्तम के कान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि बहुत ही जोर का एक मुक्का उसके सीने पर लगा और वो 3 कलाबाजियां खाकर जमीन पर जा गिरा। मरियल सा मौलवी भी उसके भारी भरकम जिस्म तले दब गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने मौलवी को भी पीस डाला। बिलाखिर वो संभल कर उठ खड़ा हुआ और तलवार खींचकर रुस्तम की जानिब बढ़ा। गुस्से के मारे उसका मुंह टेढ़ा हुआ जा रहा था। उधर रुस्तम भी इस मिट्टी के भारी भरकम बर्तन को सर के ऊपर उठाने को तैयार खड़ा था। डाकू तलवार से वार करने ही वाला था कि रुस्तम ने उस बर्तन को डाकू के सर पर दे मारा। वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। रुस्तम ने झपट कर उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसी तलवार से उस मलून का काम तमाम कर दिया। लड़की ने अपनी लंबी पलकें आहिस्ता से उठाकर आंखें खोली। फिर इसने अपने खुश्क होठों को हल्की सी जंबिश दी। रुस्तम ने फौरन चुल्लू में पानी लाकर लड़की के मुंह से लगाया। लड़की ने 2-3 घूंट पिए। फिर इसने रुस्तम की तरफ फिक्रमंद निगाहों से देखते हुए कहा, आप कौन हैं? यहाँ आप क्यों आए? मुझे तो मौत की सजा सुनाई गई है। आप भाग जाइए, वरना आपकी भी खैर नहीं। अगर उसे मालूम हो जाएगा कि आप मुझे बचाने आए हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। लड़की के चेहरे को टिकटिकी बांधकर देखते हुए रुस्तम बोला, अब तो आप बच गई हैं। आप मुझे कोई किस्सा सुना रही हैं क्या? लड़की ने बेहद परेशान होकर कहा, भला ये कैसे हो सकता है? आज तक कोई भी आदमी एक बार इसके पंजे में आकर उससे नहीं निकल पाया। वो इतना जालिम है कि लोगों में खूनख्वार देव के नाम से मशहूर है। सारे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने उसका जुल्म ना सहा हो और जो उससे डरता ना हो। रोते हुए बच्चे भी उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। 1000 सिपाही भी मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर पाते। रुस्तम ने डाकू के हाथ से छीनी हुई तलवार लड़की को दिखाते हुए पूछा, डाकू सिपाहियों को इसी तलवार के जोर से भगाता था ना? ये आपके हाथ में कैसे आ गई? लड़की ने और ज्यादा हैरान होकर पूछा। रुस्तम ने लड़की को सहारा देकर उठाया और उसके गड़े के पास ले गया, जिसके अंदर डाकू और मौलवी की लाशें पड़ी हुई थीं। लड़की ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर अपनी लंबी लंबी पलकें झुकाकर रुस्तम का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, आफताबी सरजमीन का पहलवान जुग जुग जिए। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आफताबी सरजमीन का बाशिंदा हूँ और आप खुद कौन हैं? मेरा नाम तांगली है, लड़की ने जवाब दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस मुल्क के तमाम बाशिंदे आपको जानते हैं। यहाँ के लोग कितने ही बरसों से आपके इंतजार में थे। सिर्फ आप ही इस काबिल थे कि देव को मारकर अवाम को इसके जुल्म सितम से निजात दिलाएं। आपका नाम रुस्तम है। आप एक लकड़हारे हैं और मजबूर लोगों की हिमायत करते हैं।
یہ سب باتیں مجھے میرے دادا نے بتائی تھیں۔ وہ اکثر مجھے آپ کے کارناموں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں ملک کے باشندوں سے آپ کا تعارف کراؤں۔ وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے لڑکی نے رستم کو اپنے ملک کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں۔ صبح ہوتے ہوتے وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں خاصی بھیڑ جمع تھی اور کہرام مچا ہوا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو کسی بڑی مصیبت نے آن گھیرا تھا۔ بہت سے لوگ تو رو رہے تھے۔ جو زیادہ صبر والے اور زیادہ ہمتی تھے وہ لوگوں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کے اوپر کوئی 14-15 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک بھیڑ کھڑی تھی۔ دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ مرد اور عورتیں چیختے چلاتے اور روتے ہوئے اس لڑکے کی طرف لپک رہے تھے، لیکن لوگ راستہ روک لیتے اور ان کو جانے نہیں دیتے۔ رستم کو یہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تانگلی مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا راز ہے؟ تانگلی نے رستم کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے جواب دیا، 2 سال سے یہ سب کچھ روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا روز کا معمول بنا ہے؟ رستم نے بات کو نہ سمجھ کر پھر سوال کیا۔ لڑکی بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا کر بتانے لگی، کئی سال ہوئے ہمارے علاقے میں کہیں سے اچانک ایک اژدہا دھمکا ہے۔ وہ مویشیوں کا صفایا کرنے لگا، کتنے ہی لوگوں کو اجاڑ دیا، کنگال بنا کر چھوڑ دیا۔ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ سامنے جو ٹیلا ہے نا، اس کے پیچھے وہ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سیدھے شہر کی طرف بڑھا، سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ اگر وہ شہر میں آ جاتا تو کتنے ہی آدمیوں کو کھا جاتا۔ اس مصیبت سے بچنے کا شہر والوں کو یہ طریقہ سوچا کہ انہوں نے اس ٹیلے پر ایک لڑکے اور ایک بھیڑ کو کھڑا کر دیا۔ انہیں کھا کر اژدہا لوٹ گیا۔ اسی دن سے یہ روز کا معمول ہو گیا۔ شہر کے باشندے باری باری یہ قربانی دیتے ہیں۔ جس کی کوئی اولاد ہے وہ اس کی قربانی دیتا ہے۔ جس کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں وہ کوئی بھیڑ کھڑی کر دیتا ہے۔ آج تو شاید کسی امیر یا رئیس کا بیٹا اژدہا کی نظر کیا جا رہا ہے، جبھی تو اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اچانک ہجوم میں ہلچل شروع ہو گئی۔ لوگ زور زور سے رونے اور کرانے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ہائے ہائے، اژدہا لڑکے کے نزدیک آ گیا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں تانگلی نے کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رستم نے دیکھا ایک کالا کلوٹا عجوبہ لڑکے کی طرف آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ بھیڑ نے اژدہے کی آہٹ پا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ لڑکے نے ماں کہہ کر ایک دل دوست چیخ ماری اور بھاگنا چاہا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے اور کہیں بھاگ نہیں سکتے تھے۔ رستم ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ اتنے میں اژدہا اپنی لمبی زبان نکال کر اپنے شکاریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ لڑکا اور بھیڑ دونوں اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے اژدہے کی طرف چل پڑے۔ جب لڑکا اژدہے کے منہ کے بالکل قریب آ گیا تو اچانک اژدہے کے سر پر ایک زور کی ضرب لگی۔ اژدہا درد سے بلبلا اٹھا اور دہشت ناک پکار کے ساتھ پیچھے پلٹنے ہی والا تھا کہ رستم اس کی گردن پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ وہ لڑکا جو اژدہے کا لقمہ بننے والا تھا رستم سے لپٹ گیا۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج کا دن ان کے لیے ایک عظیم جشن کا دن تھا۔ اونچے قد کا ایک سفید ریش بوڑھا ہجوم سے نکل آیا۔ اس نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے رستم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہادر، تم نے ہم کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ہمارے آنسو پوچھ دیے، ہم کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کریں؟ بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو؟ اتنے میں تانگلی ہوش میں آ گئی۔ سفید داڑھی والے آدمی کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، تانگلی میری پیاری بیٹی، تم زندہ ہو؟ تم کو کس نے موت کے منہ سے بچایا؟ کون اندھیرے غار سے نکال لایا؟ جس نے آپ سب کو نجات دلائی ہے اس نے مجھے بھی ظلم سے بچایا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ نجات دلانے والا آفتابی سرزمین کا بہادر رستم لکڑہارا ہے جس کے آپ خود گنگاتے رہتے تھے۔ لیجئے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سارے لوگ رستم کے اعزاز میں نعرے بلند کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑے۔ سارے شہر میں کئی دنوں تک خوشیاں منائی گئیں۔ رستم نے کچھ دن انہی لوگوں کے ساتھ بڑی خوشی سے گزارے، لیکن پھر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور دوستوں کی یاد ستانے لگی۔ بالآخر
دن اس نے تانگلی کے باپ کے پاس جا کر اس کو اپنا سارا حال سنا دیا، پھر یہ بتا کر کہ مجھ کو اپنے وطن کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ میں اپنے وطن میں واپس جا سکوں؟ بزرگ نے دیر تک سوچتے رہنے کے بعد رستم کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بہادر بیٹے، جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے کوئی آفتابی سرزمین تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شہر سے بہت دور پہاڑ ہے جو 40 پہاڑ کہلاتا ہے، اور اسی پہاڑ سے ایک راستہ آفتابی سرزمین کی طرف جاتا ہے، مگر اس راستے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سننے میں آیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہزاروں آدمی اسی پہاڑ کی طرف جاتے رہے، لیکن ان میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچ پایا، وہ سب کے سب راستے میں ہی مر کھپ گئے۔ وہ راستہ بہت خطرناک ہے، طرح طرح کے خون خوار جانوروں سے بھرا پڑا ہے، وہ کوہستان 40 پہاڑ یوں ہی نہیں کہلاتا۔ بہتر تو یہ ہے تم اپنے وطن جانے کا ارادہ بدل لو، ہمارے ساتھ رہو اور ہمارے سردار بن جاؤ۔ رستم نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر بڑے ادب سے کہا، اے نیک دل اور شریف سرپرست، آپ اس دنیا کے خطرات اور حادثات سے مجھ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آفتابی سرزمین میں میرے عزیز اور میرے دوست احباب رہ گئے ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا۔ اب میرے بغیر ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ان کے بغیر میں کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، دراصل ان سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ رستم کی یہ باتیں سن کر بزرگ کو راضی ہونا پڑا۔ اگلے دن شہر کے باشندوں نے رستم کو رخصت کیا۔ شہر کے سردار بزرگ نے رستم کی پیشانی کو چوما اور اسے ایک کمان اور 5 گز لمبے ایک تیر سمیت پیش کرتے ہوئے بولا، یہ تیر کمان ہماری ایک نشانی کے طور پر قبول کرو، یہ تمہیں ہماری یاد دلائیں گے اور راستے میں بلاؤں اور آفتوں سے تم کو بچائے رکھیں گے۔ رستم نے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے شہر اور شہر والوں کو الوداع کہا اور دور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت دنوں تک برابر چلتا رہا، بیابانوں اور صحراؤں کو طے کیا، چھوٹے موٹے پہاڑوں اور ٹیلوں پر سے گزرا، دریاؤں کو پار کر کے بالآخر ایک دن 40 پہاڑ تک پہنچ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں ایک دم خود بخود خوف سا جاگ اٹھا۔ وہ پہاڑ سچ مچ ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا، بے حد اونچی بالکل سیدھی چکنی چٹانیں ایک کے اوپر ایک کھڑی تھیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان پر کہاں سے اور کس طرف سے چڑھا جائے۔ رستم بالکل حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک طرف سے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ پلک جھپکنے میں ایک شیرنی نمودار ہوئی جو اپنا منہ کھولے پتھروں کو ادھر ادھر پھینکتی سیدھی رستم کی طرف چلی آ رہی تھی۔ رستم جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شیرنی پر نشانہ سادھ کر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ شیرنی اس کا ارادہ بھانپ کر ٹھہر گئی اور اس نے سر جھکا کر رستم سے کہا، اے بھلے آدمی میری مدد کرو، میرے بچوں کو موت کے منہ سے بچاؤ۔ رستم شیرنی کے پاس آیا اور اس کے عیال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اے جانوروں کی ملکہ، تم مجھ سے کیا مدد چاہتی ہو؟ بتاؤ، میں تیار ہوں۔ شیرنی نے سر کے اشارے سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، اور مڑ کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑی۔ شیرنی کے پیچھے دوڑتا ہوا رستم تھوڑی دیر میں غار پر جا پہنچا اور دیکھا غار کے دہانے پر ایک بچھو کھڑا تھا جو کسی بیل جتنا بڑا تھا۔ وہ شیرنی کے 2 بچوں کو جو غار کے اندر تھے ڈنک مارنے پر تلا ہوا تھا۔ رستم نے تیر کمان کو سنبھالتے ہوئے بچھو پر تیر پھینکا، تیر بچھو کے ٹھیک سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ رستم نے جھپٹ کر اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ شیرنی کے بچے جو غار کے ایک کونے میں دب کے ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے باہر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ شیرنی نے جھک کر رستم کا شکریہ ادا کیا۔ رستم طویل مسافتوں کی تکلیفوں سے بالکل تھک گیا تھا، چنانچہ وہیں غار کے سامنے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ شیرنی اپنے دونوں بچوں کو پہلوان کے پاس چھوڑ کر خود کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے غار کے اندر چلی گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑ کو دانتوں میں دبائے ہوئے شیر بھی آ گیا۔ رستم کو دیکھتے ہی اس کو غصہ آ گیا۔ وہ بھیڑ کو زمین پر چھوڑ کر رستم پر حملہ کرنے والا تھا کہ اس کے بچے اس کے گلے سے لپٹ کر کہنے لگے، اس انسان کو نقصان نہ پہنچائیے، اس نے ہماری جانیں بچائی ہیں۔ شیر کو اپنے بچوں کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اندر سے شیرنی نکل آئی۔ اس نے سارا قصہ اپنے شوہر کو سنا دیا اور بچھو کے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے بھی دکھا دیے۔
दिन ढलते ढलते रुस्तम की आंख खुली तो उसने देखा कि कई शेर उसके आसपास बैठे हैं। वो शायद उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। इन शेरों में एक खास शेर भी था। उसकी आल सबसे घनी और सबसे लंबी थी और वो जरा एक ऊंची जगह पर बैठा था। रुस्तम फौरन समझ गया ये इस इलाके के शेरों का सरदार है। वो फौरन उठकर सरदार के पास गया, उसे झुककर सलाम किया। शेरों के सरदार ने अपने दोनों पंजे रुस्तम के कंधों पर रख दिए और कहने लगा, तुमने इस दरिंदे को मार डाला जिसने कितने ही सालों से हम पर दहशत फैला रखी थी। तुमने हमको नहीं, हमारी आइंदा नस्लों को भी मिटने से बचा लिया। अब बताओ पहलवान, हम तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करें? रुस्तम ने झुककर जवाब दिया, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन पहुंच जाऊं और अपने अजीजों का दीदार कर सकूं। शेरों के सरदार ने पूछा, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो आफताबी सरजमीन में एक पहाड़ी जंगल के अंदर रहते हैं, रुस्तम ने जवाब दिया। ये सुनकर शेर अपनी जबान में आपस में कुछ बातें करने लगे। वो रह रहकर अपने सरदार से रुजू करते थे। उधर रुस्तम बड़ी बेताबी से इनके जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद शेरों का सरदार अपना सर ऊंचा करके बड़े जोर से दहाड़ा, जैसे बादल जोर से गरज उठे हों। उसी वक्त जाने कहां से एक शेर आ मौजूद हुआ, जो वैसे तो छोटा सा था लेकिन उसकी टांगे गैर मामूली तौर पर मोटी थीं। वो आकर सरदार के सामने झुक गया। शेरों के सरदार ने उससे कहा, तुम इस नौजवान को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देना और इसको रास्ता भी बता देना और वापस आते हुए वहां से कोई चीज लेते आना जो इस बात का सबूत हो कि तुमने इसको सही सलामत पहुंचा दिया। इस बोने शेर ने दोबारा झुककर सलाम किया और रुस्तम के पास आकर खड़ा हो गया। शेरों के सरदार ने रुस्तम से कहा, सुनो बहादुर, तुम्हारा ये सफर बहुत ही खतरनाक होगा। ये शेर तुमको एक गार के अंदर से ले जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं और जिसमें जुल्मत ही जुल्मत है। ये तुमसे जैसा करने को कहे तुम्हें चूं चुरा के बगैर वैसा ही करना होगा। अपनी मर्जी की इजाजत नहीं होगी, वरना मुमकिन है तुम्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि आफताबी सरजमीन पर कदम रखते ही तुम वहां की कोई चीज इस शेर के जरिए हमें भेज देना ताकि हमें तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी ना हो। सरदार की नसीहत अच्छी तरह ज़हन नशीन करके रुस्तम बोने शेर पर सवार हो गया और वो चल पड़ा। बाकी सब शेर भी इनके साथ चले। सब इकट्ठा इस गार के दहाने पर पहुंचे जिसका जिक्र सरदार ने किया था। यहाँ पर इन्होंने रुस्तम से अलग होते हुए रिवायती रक्स किया। इसके बाद बोना शेर रुस्तम को अपनी पीठ पर लादे हुए गार के अंदर चला आया और बिना किसी हरकत के बुत बनकर खड़ा हो गया। पल भर इसी तरह खड़े रहने के बाद वो अचानक दौड़ पड़ा और बेतहाशा दौड़ता चला गया। रह रहकर वो धाड़ने लगता और उसके जवाब में चारों तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती। रुस्तम को ये जानने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई कि ये आवाजें किसकी हैं और इसने शेर से पूछा, ऐ जंगली जानवरों के बादशाह, ये अजीबो गरीब आवाजें किसकी हैं, जरा बताओ तो सही। शेर बोला, ऐ बहादुर, ऐसे सवाल करने का ये वक्त नहीं है। मेरी गुजारिश है कि तुम चुप रहो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। शेर गार के घुप अंधेरे में तीर की तरह उड़ता चला जा रहा था। चारों तरफ से तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। गुनाहगारों की तरह शोर मचाते, पागलों की तरह गाने नाचने की आवाजें, नकारे पीटने की आवाजें, गाने वाली लड़कियों की मीठी और सुरीली आवाजें। इन तमाम आवाजों से रुस्तम के रोंगटे खड़े हो जाते। फिर भी वो राज पाने से मुतालिक अपने इश्तियाक को दबा ना पा रहा था, मगर फिर भी वो ये राज जानने की खातिर बेचैन हो रहा था। चुनाचा इसने फिर शेर से सवाल किया, ऐ जानवरों के बादशाह, हमारे आसपास ये कौन सी मखलूकात हैं? शेर ने मिन्नत करते हुए कहा, ऐ बहादुर, अपनी आरजुओं, तमन्नाओं और अपने अजीजों की खातिर खुदा के वास्ते चुप रहो। रुस्तम समझ गया कि शेर की बात मानना ही मुनासिब है। वो दम बखुद होकर गार के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई ना दिया और शेर था कि तीर की तरह उड़ता चला जा रहा था। उनका सफर था कि खत्म होने का नाम ना ले रहा था। अचानक शेर ने हुक्म दिया, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं खोलने को ना कहूँ अपनी आंखें बंद किए रखना। याद रखो, अगर तुमने जरा सी भी हुकूमतूली की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा
اور اس کے لیے اپنے اور میرے دوستوں کے سامنے تمہیں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رستم نے آنکھیں بند کر کے شیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شیر اور بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا اور اتنی زور سے گرج رہا تھا کہ رستم کانپ اٹھتا۔ ذہنی تناؤ اور ڈر کے مارے رستم کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک شیر بجلی کی تیزی سے بھاگتا رہا اور پھر ایک دم رک گیا اور حکم دیا کہ اتر جاؤ۔ رستم اپنی آنکھیں بند کیے شیر کی پیٹھ سے اتر آیا۔ شیر بولا، آنکھیں کھول دو۔ رستم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ فضا رنگ برنگے پھولوں، ہرے بھرے درختوں، نرم و ملائم گھاس کی بھینی بھینی خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ جا بجا چشموں کا صاف و شفاف پانی دھیمی آواز پیدا کرتا ہوا بہہ رہا تھا۔ رستم یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے شیر سے سوال کیا، کیا ان شاداب باغوں اور چمن زاروں میں کوئی انسان بھی رہتا ہے؟ شیر اتنا تھک گیا تھا کہ رستم کے سوال کا جواب تک نہ دے سکا۔ وہ نزدیک کے ایک چشمے کے پاس جا کر اس کے پانی میں نہایا اور پھر پہلے کی طرح حشاش بشاش نظر آنے لگا۔ تب اس نے رستم کی طرف دیکھ کر کہا، لو اب سنو بہادر، میں اب سارا راز تم پر کھول دیتا ہوں۔ رونے کرانے، گانے بجانے وغیرہ کی جو آوازیں تم سنتے رہے ہو وہ سب آفتابی سرزمین کے باشندوں کی آوازیں تھی۔ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی روتا کراتا ہے تو دوسرا اس سے لطف اندوز ہو کر گاتا ناچتا ہے۔ آفتابی سرزمین کے لوگ ایک دوسرے سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ آنکھیں بند کر لو، تب ہم ایسی جگہوں سے گزر رہے تھے جہاں تمہارے عزیزوں کی روحیں نظر آ سکتی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ ان کی روحوں پر تمہاری نظر نہ پڑے، ورنہ اس کا نتیجہ ان لوگوں کے حق میں بہت برا ہوتا۔ پھر تم نے پوچھا کہ ان باغات اور چمن زاروں میں کوئی انسان رہتا ہے کہ نہیں۔ اب میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جس انسان نے پہلے پہل یہاں قدم رکھا ہے وہ تم ہی ہو۔ میرے بزرگ ان مقامات کی دیکھ بھال کرتے آئے تھے اور اب یہاں کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں۔ آج کی نسل کے شیروں میں اکیلا میں ہی ہوں جس کی ان مقامات تک پہنچ ہے، مگر وہ دن بھی آئے گا جب یہاں کا سچا مالک یہاں نمودار ہوگا۔ تب اس پہاڑ کی تمام ڈھلانیں اور گھاٹیاں سرسبز و شاداب باغ اور گلشن نظر آنے لگیں گے۔ رستم بولا، لیکن یہاں کا سچا مالک کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ شیر بولا، یہ بتانا مشکل ہے۔ ہمارے بزرگوں سے جو روایت ہم تک پہنچی ہیں ان میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ وہ تب آئے گا جب سورج اپنی شعاؤں سے یہاں کے اندھیرے کو دور کر دے گا۔ اچھا بہادر، اب آگے تم اکیلے چلے جانا، میں لوٹ جاؤں گا۔ اور ہاں، تمہیں یاد ہی ہوگا ہمارے بخیر و عافیت پہنچنے کے ثبوت کے طور پر مجھے آفتابی سرزمین کی کوئی چیز ساتھ لے جانا ہوگی۔ شیر رستم کو چٹان کے کنارے پر لے گیا۔ وہاں اوپر سے کچھ موٹی موٹی سی جڑیں لٹک رہی تھیں۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیر نے رستم سے کہا، تم ان جڑوں کو پکڑ لینا اور ان کے سہارے اوپر چڑھ جانا۔ وہاں تمہیں ایک سوراخ نظر آئے گا، وہاں سے آفتابی سرزمین شروع ہوتی ہے۔ تم اس سوراخ کے اندر سے مٹی کا ڈھیلا لے کر نیچے پھینک دینا، اس کو میں لے جا کر اپنے سردار کو دکھاؤں گا۔ شیر کی یہ باتیں سن کر رستم کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے عزیزوں یاروں احباب کے پاس پہنچ گیا ہو اور ان سے گلے مل رہا ہو۔ لیکن اسے یہ فکر ہو رہی تھی کہ اوپر لٹکنے والی ان جڑوں کو آخر پکڑے تو کیسے پکڑے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فاصلے پر تھیں۔ رستم کو حیران و پریشان دیکھ کر شیر بولا، پہلوان آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں ایک بار تمہاری خدمت کر دوں۔ رستم جھٹ سے شیر پر سوار ہو گیا۔ شیر چٹان کے کنارے کنارے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور پھر دوڑتے ہوئے اوپر چھلانگ لگائی۔ اسی وقت رستم نے ان جڑوں میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ وہ اس جڑ کے سہارے چڑھتا ہوا اوپر سوراخ تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اسے اپنے رومال میں لپیٹ کر نیچے شیر کے پاس پھینک دیا۔ پھر ہاتھ ہلا کر شیر کو الوداع کہا اور سوراخ کے اندر کہیں اوپر کی طرف چلنے لگا۔ جب صبح کی پھو پھوٹنے لگی تو پہلوان اوپر آفتابی سرزمین پر صنوبر کے درختوں کی جنگل میں کھڑا تھا، جہاں اس کا گھر تھا اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے تھے۔ یہاں کی ہر چیز اس کی جانی پہچانی اور اس کے لیے بے حد عزیز تھی۔ رستم نے اس درخت کو وہاں فوراً پہچان لیا جس کے تنے سے پیڑ لگا کر کبھی اس کا باپ بیٹھا تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی
جب وہ اور اس کا باپ دونوں اس جنگل میں پہلے پہل آئے تھے، مگر رستم کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ جس جڑ کو پکڑ کر وہ اپنے وطن کی سرزمین تک پہنچ گیا ہے وہ اسی صنوبر کے درخت کی جڑ ہے۔ وہ جنگل کے اندر اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں سامنے مٹی کے اس چبوترے پر جہاں کبھی وہ خود بیٹھا کرتا تھا، رچنی اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اداس سی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ رستم کو دیکھتے ہی رچنی اٹھ کھڑی ہوئی اور مارے خوشی کے زور سے چنگھاڑتی ہوئی آ کر اس سے بغل گیر ہو گئی۔ پھر اس نے آنسو بہاتے ہوئے رستم کو بتایا، تم سے جدا ہوئے ابھی 3 دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ شہر کا حاکم اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لیے پھر آ دھمکا۔ انہوں نے ہمارے جھونپڑوں میں آگ لگا دی اور ہمارے لوگوں کو باندھ کر لے گیا۔ اب میں نے چرواہوں سے سنا ہے کہ آج وہ عوام کے سامنے ان سب کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ شام کے قریب رستم اور رچنی دونوں شہر آ پہنچے۔ لمبا چوڑا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ رو رہے تھے۔ بہت سے لوگ انتہائی بے بسی اور مایوسی کے عالم میں خوف و ہراس بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس گھڑ سواروں کو ان سب کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑی شان سے اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے، ہجوم کو پھانسیوں کے سامنے سے پرے ہٹاتے پھر رہے تھے۔ ان نوعمر قیدیوں میں ایک لڑکی نمایاں تھی۔ وہ تھی زہرا، صدیق موچی کی حسین و جمیل لڑکی، جو خودداری اور استقلال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچانک کرنائے گڑ گڑا اٹھے اور سپاہیوں اور کلاڑے سنبھالے جلادوں کے گھیرے میں باغی اسیر آتے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے رستم کا باپ چلا آ رہا تھا۔ ان 40 قیدیوں کو جنہیں موت کے گھاٹ اتارے جانے والا تھا لا کر پھانسیوں کی رسیوں کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ کٹیروں میں بند بچے پھانسیوں کے نیچے کھڑے اپنے باپوں اور بھائیوں کو پہچان کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رونے اور فریاد کرنے لگے۔ اور اسی میدان میں حاکم شہر انتہائی بے پرواہی اور غرور کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ سلطنت کے سربراہ، امیر، رئیس، فوجی دستوں کے سرداروں اور دیگر ممتاز لوگ ظالم اور جابر حاکم کے آس پاس کھڑے تھے۔ سلیم نے، جو ایک شاندار سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، باغیوں کے قتل سے متعلق حاکم شہر کا فرمان ہجوم کو پڑھ کر سنایا۔ کرنائے اور زیادہ زور سے گڑ گڑا اٹھے۔ جلادوں نے پھانسی کے پھندے قیدیوں کی گردنوں میں ڈال دیے کہ اچانک کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے گھوڑے پر سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ سپاہی ان ہاتھوں کی طرف لپکے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہی کو مارنے پیٹنے اور پکڑ پکڑ کر پرے پھینکنے لگے۔ ظالموں میں قہرام مچ گیا۔ انہوں نے بھاگ نکلنے کی ٹھانی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ تمام کے تمام موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور یہ سارا کارنامہ صرف 2 ہی لوگوں نے انجام دیا تھا، رستم اور رچنی نے۔ اچانک لوگوں میں سے کوئی پکار اٹھا، جس نے یہ سارا کارنامہ کر دکھایا وہ رستم ہی ہو سکتا ہے۔ چاروں طرف سے لوگ پکارنے لگے، رستم پہلوان زندہ ہے، رستم پہلوان زندہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پہلوان اور وہ سب لوگ جنہیں انہوں نے موت کے پنجے سے چھڑا لیا تھا، بڑے جوش کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ شہر کے چوک میں حاکم شہر، سلیم بھائی اور دیگر ظالم 20 جلادوں اور بہت سارے سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ نجات پائے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے خوش ہو کر صنوبر کے جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ان کے آگے آگے رستم اور اس کا باپ جا رہے تھے۔ جب وہ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے تو صدیق موچی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے رستم کے پاس آیا اور بولا، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا کہ اتنے میں ان نام نہاد 15 عورتوں میں سے ایک آ گئی تھی اور آپ کو اٹھا کر لے گئی تھی؟ رستم بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے یاد ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی افسوس رہے گا میں آپ کے اس قصے کو آخر تک نہیں سن سکا۔ صدیق نے اپنی بیٹی کی طرف کی نکیوں سے دیکھا۔ لڑکی شاید کچھ بھانپ گئی اور اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ صدیق موچی نے رستم سے کہا، یہ رہی میری بیٹی زہرا، یہ وہی لڑکی ہے جو ظالموں کے سارے ظلم و تشدد کو برداشت کرتی ہوئی اپنے بہادر محبوب کا انتظار کرتی رہی۔ رستم نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی کے گلابی چہرے کو دیکھ کر اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ کروٹیں لینے لگا۔ زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ کچھ سوچتا ہوا چپ ہو کر رہ گیا۔ صدیق موچی اس کا منہ اس طرح تک رہا تھا جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو۔ بالآخر رستم نے اس سے پوچھا، اس کا پہلوان کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ قریب ہی رستم کا باپ کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس پر شاید یہ سارا راز کھل چکا تھا۔
दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ पुरमानी निगाहों से देखा और फिर सिद्दीक मोची ने रुस्तम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आप ये जानना चाहते हैं कि उसका पहलवान कौन है? तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ। ये पहलवान वही है जिसने सवाल किया है कि वो कौन है। रुस्तम ने हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए सर के इशारे से सिद्दीक मोची की बात की तस्दीक कर दी। सुबह हुई, रात की स्याह चादर दुनिया पर से उठ गई। सुबह की जान गुदाज हवा के झोंकों से सनोबर के दरख्त एक मीठे से आंग में सरसराने लगे। वो जैसे इस बात से खुश हो रहे थे कि उनके अजीज इंसान उनकी गोद में लौट आए हैं। जंगल कितने ही दिनों की उदासी खामोशी के बाद एक बार फिर लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ों से गूंज उठा। आफताबी सरजमीन के बहादुर रुस्तम के हाथों जुल्म व तशद्दुद से निजात पाकर लोग आज़ादाना और पुरमसरत ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ सुनने और देखने के लिए देखते रहें आरजी उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।